نہیں کرے گا وہ انسان نہیں کہلائے گا۔ اگر عود جو ایک خوشبودار لکڑی ہے، عود کی لکڑی ہے نا، عود کی لکڑی، اس میں عود کی خوشبو نہیں ہے تو کیا کرتے؟ اٹھا کر کچرے میں ڈال دیتے، دوسرے لکڑیوں کے ساتھ چولہے میں جلا دیتے۔ کیوں؟ اس میں عود کیا کوئی دیکھنے والا کہے گا ارے عود کی لکڑی کیوں بیکار کر رہا ہے، کیوں جلا رہا ہے؟ تو کیا بولتے؟ اس کے اندر عود کی خوشبو نہیں ہے، لکڑی تو ہے، عود کی شکل تو ہے، لیکن عود کی خوشبو نہیں ہونے کی وجہ سے دوسرے لکڑیوں کے ساتھ اس کو چولہے میں ڈال دیا۔ تو عود خالی لکڑی کا نام عود نہیں ہے، اس لکڑی میں خوشبو ہونا اسے بولتے عود۔ اسی طرح خالی انسان، جسم کو انسان نہیں بولتے، انسان کے اندر انسانیت ہونا، انسان کے طریقے اور صفات ہونا، اسے بولتے انسان۔ تو معلوم ہوا کہ انسان ایک گوشت، چربی، ہڈی، چمڑا، اس کا نام انسان نہیں ہے۔ انسان ان صفتوں کا نام ہے، ان اخلاق کا نام ہے، ان اعمال کا نام ہے جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ ایسے ہمارے طریقے ہونا، ایسے ہمارے اخلاق ہونا، ایسے ہمارے اعمال ہونا جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، ان صفات کو، ان اخلاق کو، ان اعمال کو انسان بولتے ہیں۔ اس کی مثال آسان مثال یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل، اب کوئی ہمارے سے پوچھتے کیا بھئی ابو جہل انسان کیا بولتے ہیں؟ ہمیں انسان نہیں جانور بولتے۔ کیا بولتے اسے؟ انسان نہیں جانور ہے ابو جہل۔ کیوں؟ حالانکہ چمڑا ہے، گوشت ہے، ہڈی ہے، جسم ہے اس کا بھی، کہ انسان کیوں نہیں بول رہے؟ اس لیے نہیں بول رہے ہیں کہ اس کے طریقے، اس کے اخلاق، اس کے اعمال ایسے ہیں، ان سے اللہ راضی نہیں ہو رہے۔ اسی زمانے میں، اسی وقت میں مکے میں ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے اخلاق اور آپ کے اعمال اور آپ کے صفات ایسے ہیں جن سے اللہ خوش ہے۔ تو ایک طرف نبی کو دیکھو، اسی وقت میں ایک طرف ابو جہل کو دیکھو، تو ابو جہل کو کوئی بھی انسان نہیں بولے گا۔ آج ہمارے حکومت کرنے والے جو مسلمانوں کے لیے بولو یا پورے مظلوم پبلک کے لیے جو ڈینجر قانون لے کر آئے ہیں، کوئی پوچھتا کیا ان حکومت کرنے والوں کو انسان بولتے؟ کیا بولتے؟ نہیں، انسان نہیں، جانور بھی بولتے۔ کیوں؟ انسان کو مارنے کا قانون نہیں لاتا، انسان کو بچانے کا قانون لاتا۔ تو اب جو حکومت کرنے والے ہیں ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ انسان جیسے اخلاق نہیں ہے، اس لیے لوگ ان کو جانور بولتے۔ یہ مثال کے لیے بول رہا ہوں۔ تو اسی طریقے سے آدمی خالی چمڑا، گوشت، ہڈی کا نام نہیں ہے، ایسے طریقے ہونا انسان کے اندر، آدمی کے اندر ایسا اخلاق ہونا، ایسے اعمال ہونا جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو شکل کے اعتبار سے دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل شکل کے اعتبار سے دیکھیں تو سب برابر ہیں۔ دو آنکھ ہیں، دو کان ہیں، ناک ہے، ہاتھ پیر ہے، جسم ہے، ہڈی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن صفات کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور ابو جہل کہاں؟ لوگ بولتے ابو جہل حیوان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جسم سے انسان نہیں بنتا، اخلاق سے انسان بنتا ہے۔ تو اس لیے محترم اور بہنوں، ہم لوگ جو یہاں پر آ رہے ہیں خانقاہوں کے اندر، خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ خانقاہوں کے اندر آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر ان سے کچھ نصیحت کی باتیں سن کر اور کچھ ذکر کی پابندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنا، اور ذکر کی پابندی کرتے ہوئے اپنے دل کو صاف کرنا، پاک کرنا۔ جیسے ہماری دنیا کی زندگی میں جب ہم صبح نیند سے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے گھر کی عورتوں کے سامنے جو تقاضا ہوتا ہے وہ گھر کی صفائی کرنا، جھاڑو دینا اور جھوٹے برتن دھونا،
میلے کپڑے دھونا، تو ایک ذمہ دار عورت کو سب سے پہلے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ چیزوں کو صاف رکھو، پاک کرو۔ تو ہر دن برتن دھوتے ہیں، ہر دن کپڑے دھوتے ہیں، ہر دن جھاڑو لگاتے ہیں گھر میں، تب جا کر گھر صاف رہتا ہے۔ اگر ایک دن بھی اگر جھاڑو نہ لگائیں تو سوچئے گھر کا حال کیا ہوگا۔ ایک دن بھی برتن نہ دھوئیں، پھر برتن میں کیسی بدبو آ جائے گی۔ تو اسی طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے سینے کے اندر ایک برتن رکھا، اس برتن کا نام دل ہے۔ برتن کا نام دل ہے۔ اس طرح ہم گھر کے برتن روزانہ صاف کرتے ہیں، یہ اللہ ہمارے سینوں میں جو دل رکھا ہے یہ اللہ کی یاد کے لیے ہے، اور اس دل میں آج اللہ کی یاد نہیں ہے، دنیا کی یاد ہے، اور دنیا کی یاد سے گندا ہو گیا ہے ہمارا دل۔ تو اس کو پاک کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، روزانہ پاک کرنا ہے۔ اسی لیے صبح ہمیں چائے پیتے ہیں، شام میں چائے پیتے ہیں، رات بھر سو کے اٹھے سر میں درد آ گیا صبح میں چائے پی لیے، دن بھر کام کر کے تھک گئے سر میں چائے پی لیے۔ 2 وقت ہم چائے کو ضروری سمجھتے ہیں، کہ اللہ کے ذکر کو ہم ضروری کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ رات بھر سو کر صبح میں جب اٹھتے ہیں، جب بازار میں نکلنا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کر کے اپنے دل کو پاک صاف کر کے، جو بندہ تجارت میں جاتا ہے، نوکری میں جاتا ہے، جو بندی گھر کے کام کاج میں لگ جاتی ہے، مرد باہر کام کرتے ہیں، عورتیں گھر میں کام کرتی ہیں، کام سے کوئی خالی نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے، لیکن جو صبح میں اللہ کا ذکر کر کے اپنے دل کو پاک صاف کر کے کام میں لگتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو شام میں پھر اللہ کا ذکر کر کے اپنی رات شروع کرتے ہیں۔ تو صبح کا ذکر دن کے شروع کرنے کے لیے، دن کے کام کے شروعات کے لیے ہے، اور شام کا ذکر رات کے شروعات کے لیے ہے۔ تو ہمارا دن بھی اللہ کے نام سے شروع ہونا، ہماری رات بھی اللہ کے نام سے شروع ہونا، پھر بدلاؤ جس بندے کا ایسا عمل ہوگا پھر اس کو اللہ کیسا قبول کریں گے، کتنا قبول کریں گے، اور اللہ اس کی موت کا مسئلہ کتنا آسان فرمائیں گے۔ اس لیے محترم اور بہنوں، ہماری ذمہ داری ہے ہم جس طرح چیزوں کو صاف کرتے ہیں، روزانہ ہم اپنے دل کو صاف کریں۔ اس کے لیے اللہ کا ذکر ہے، خانقاہوں میں یہی ہوتا ہے، یہاں پر دل کی صفائی کا کام ہوتا ہے، اور جس آدمی کا دل صاف ہوتا ہے اس کے اندر انسان والے صفات، انسان والے اخلاق، انسان والے اعمال آ جاتے ہیں، پھر وہ ایسا انسان بنتا ہے اس سے سب کو فائدہ ہی ہوتا ہے، کم سے کم نقصان تو بھی نہیں ہوتا، کم سے کم نقصان تو بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسا انسان بننا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر سے دل صاف ہوتا ہے، اور روح کو تازگی ملتی ہے، روح کو قوت ملتی ہے، اور نفس سیدھا بنتا ہے۔ نفس ٹیڑھا تھا، نفس عبادت میں سستی کرتا تھا، اللہ کا ذکر کرنے سے نفس سیدھا ہو جاتا ہے، اور اس کو عبادت میں مزہ آتا ہے۔ نفس کو کل تک عبادت میں سستی کر رہا تھا، اب ذکر کے بعد حالت ایسی بدل گئی، اب عبادت میں مزہ آ رہا ہے، نفس کو مزہ آ رہا ہے۔ تو اس لیے محترم بہنوں، ہمارے اندر انسان والے اخلاق، انسان والے صفات، انسان والے اعمال پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے ہم وہ سینے میں جو اللہ نے دل رکھا، جو اللہ کا گھر ہے، یہ دل اللہ کا گھر ہے، اللہ نے اپنی یاد کے لیے انسان کے اندر دل رکھا ہے، آج وہ دل ہمارا گندا اور ناپاک میلا ہو چکا ہے، اس کو روزانہ صبح میں دھونا، شام میں دھونا، صبح شام صاف کرنا۔ اس کے لیے 3 تسبیحات، اللہ کا ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا، تلاوت کرنا، اللہ کی یاد میں رہنا۔ تو جو ایسی ہماری زندگی گزرے گی انشاءاللہ ہماری زندگی پاکیزہ بن جائے گی، اور ہمارا دن، ہماری راتیں
جو وقت گزرے گا پاک گزرے گا. جب ہماری زندگی پاک ہوگی اللہ کو پسند آ جائے گی. جب تک ہماری زندگی ناپاک رہے گی اللہ کو ہم پسند نہیں آئیں گے. ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اسکول سے آتا ہے اور وہ آ کر فوراً نہا لیتا ہے، کپڑے بدل لیتا ہے. ماں باپ اس کو پسند کرتے ہیں. جو بچے اسکول سے آ کے پانی نہیں نہاتے، کپڑے نہیں بدلتے، تو ماں باپ ان کو پسند نہیں کرتے. یہی طریقہ ہے بالکل کہ ہم روزانہ صبح شام ذکر کا غسل کریں. ذکر کا غسل اسے اپنے دل کو ذکر کا غسل دیں. جب ذکر کا غسل دل کو دیں گے اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برسے گی اور اللہ ہمیں قبول فرما لیں گے. یہ اللہ والے جو بولتے نا، اللہ والے کیا، اللہ والے ان کے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے. ان کے پاس اللہ کا ذکر ہے، ہمارے پاس اللہ کا ذکر نہیں ہے. ایک ہی فرق ہے، باقی وہ بھی نماز پڑھتے، ہم بھی نماز پڑھتے، وہ بھی عبادت کرتے، ہم بھی عبادت کرتے، لیکن ذکر کی پابندی اور ذکر کثرت سے کرنے میں فرق ہو جاتا ہے اللہ والوں کا اور ہم لوگوں کا. اسی لیے اللہ والے اللہ کو پسند آ جاتے، ان کا نام پڑ جاتا ہے اللہ والے. اگر ہم بھی ذکر کی پابندی کریں گے اللہ ہمیں بھی اللہ والا بنا دے گا. تو اللہ والا بننے کے لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. جب اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے دلوں میں محبتیں آئیں، گھروں میں آپس میں تعلقات اچھے ہوں گے، بڑوں کا ریسپیکٹ آئے گا، ادب آئے گا، اور چھوٹوں پر رحم آئے گا، اور اپنے بھائیوں کا بہنوں کا حق ادا کرنا آسان ہوگا. ورنہ محترم اور بہنوں بہت مشکل ہے. تو اس لیے ہم جو خانقاہوں میں آ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے کسی نہ کسی اللہ والے سے اپنا جو ہے بیعت کا، ایمان کا، عمل کا ایک سلسلہ قائم کرنا اور ان کی رہبری میں زندگی گزارنا، ان سے ذکر لینا، ذکر کی پابندی کرنا. اور جب ذکر کی پابندی کرتے رہیں گے ہماری ترقی ہوتی رہے گی. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو دنیا کے اندر جو آدمی بیپار کرتا ہے اس میں دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں. ایک آدمی وہ ہے جو روزانہ دکان جا رہا ہے، جتنا بھی کمایا لے کے آ رہا ہے اور ضرورتوں میں خرچ کر رہا ہے، اور رات ہو گئی سو گیا، پھر صبح اٹھا پھر گیا، پھر شام کو آیا، جانا آنا ہو رہا ہے. اور پہلے دن دکان کی جو پوزیشن ہے آج بھی 5 سال کے بعد بھی اتنی ہی ہے، دکان پوزیشن اتنا ہی ہے، کوئی ترقی نہیں کیا. ایک آدمی ایسا ہے. دوسرا آدمی ایسا ہے کہ دکان رکھا، حساب کتاب کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ، پورے جو ہے طریقے کے ساتھ بیپار کر رہا ہے اور بیکار خرچے سے بچ رہا ہے. تو اس طرح کرتے کرتے 5 سالوں میں اتنا ترقی کیا، چھوٹا دکان تھا آج بڑا شو روم ہو گیا ہے. یہ پہلا والا کون ہے؟ اس کے 5 سال کے بعد بھی وہی حالت ہے. اور دوسرا والا کون ہے؟ 5 سال کے بعد اس کی چھوٹی سی دکان شو روم بن گئی. یہ تو دنیا کا حساب ہے، یہ تو مقدر میں لکھا ہوا ہے. کون مالدار بنے گا، کون ترقی کرے گا، یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. دکان کا ڈیولپ ہونا، ڈیولپ نہیں ہونا، مار کھانا، جو بھی ہے یہ جو ہے اللہ کے مقدر سے ہوتے ہیں، اس میں ہمارا دخل نہیں ہوتا. لیکن سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں، جس طرح دنیا کی مثال ہے اسی طریقے سے خانقاہوں میں آنے والے، ذکر کرنے والے اور اللہ والوں سے جڑے رہنے والے، ان میں بھی 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ پہلے دن جب سے آ رہے ہیں اس پہلے دن میں ہمارا جو ایمان کا مقام تھا آج بھی اتنا ہی ہے، کوئی ترقی نہیں ہوا، کوئی ہم ڈیولپ نہیں ہوئے، کوئی اللہ سے قریب بھی نہیں ہوئے، پہلے دن جہاں تھے آج بھی وہی ہیں. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں خانقاہوں میں آنے والے اور اجتماعات میں جانے والے، اور تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے دن آئے، فکر سے آئے اور اپنا ذکر معلوم کر کے ذکر کی پابندی کر رہے ہیں. ہفتہ اپنے ذکر کے بعد اپنی کارگزاری پیش کر کے پھر ذکر میں معلومات کر کے اور آگے بڑھ رہے ہیں.
ہر ہفتہ ہر مہینہ معلومات کرتے کرتے رہبری لیتے لیتے آگے بڑھ رہے ہیں، اتنا آگے بڑھ رہے ہیں کہ پہلے دن جہاں تھے آج وہاں سے بہت 100 درجے آگے چلے جا چکے ہیں۔ تو یہاں دین کے معاملے میں بھی 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا حساب کتاب دیکھنا چاہیے، ہم پہلے کیٹیگری میں ہیں یا دوسرے کیٹیگری میں ہیں۔ وہی سے اگر دیکھیں گے تو 2 میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پہلا بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم کو دین سے جوڑے رکھا ہے، اللہ ہم کو دنیا کے ماحول سے بچا کر پہلے دن سے آج تک چاہے ہم ترقی نہیں کیے لیکن برابر ہم پابندی سے اللہ کا نام سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، جو بھی ہم سے ہوتا تھوڑا بہت کر لیتے ہیں۔ بہرحال دنیا کے گناہوں سے ہم بچے ہوئے ہیں، غفلت کے ماحول سے بچ کر اللہ نے ہمیں دین کے ماحول میں رکھا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن دوسرا آدمی جو ہے جو بہت ترقی کیا، 100 درجے ترقی کیا، وہ اصل نفع والا ہے، وہ اصل فائدے والا ہے، اور انہی لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں اسپیشل جنت ہے، خاص جنت ہے، اور ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے وہ اسپیشل جنت ہم بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے آج سے ارادہ کریں انشاءاللہ، آج سے ذکر کی پابندی ہوگی انشاءاللہ۔ صبح میں 3 تسبیح کی پابندی، شام میں 3 تسبیح کی پابندی، روزانہ 1000 درود کی پابندی، اور 500 استغفار کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرنا ہے، وہ اشراق، چاش، توابین کی پابندی، تہجد کی پابندی، اور فرضوں کو ادا کرتے ہوئے، واجبات کو ادا کرتے ہوئے، سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، اور آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اگر آگے نہیں بڑھیں گے تو خطرہ ہے، ڈینجر زون میں ہیں کہ شیطان نیچے گرا سکتا ہے۔ ہم اگر تسلی سے بیٹھ گئے، چلو بھائی الحمدللہ میں دین کے ماحول میں ہوں بول کر ترقی آگے بڑھنے کی فکر نہیں کر رہے ہیں، تو خطرہ ہے، شیطان ہمیں کبھی بھی گرا سکتا ہے۔ اگر آگے بڑھتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو بندہ قدم اٹھاتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، جو قدم نہیں اٹھاتا اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ تو آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھاؤ، ذکر کی پابندی کرو، اپنے گھروں کے اندر غفلت کے ماحول کو ختم کرو، ٹی وی، گانے بجانے، ان چیزوں کو ختم کرو، اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کا ماحول بناؤ، تعلیم کا ماحول بناؤ۔ خاص کر آج جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایک ایمان کا جذبہ پیدا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے فضائل اعمال پہلے حصے کے حکایات صحابہ پڑھنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مکے کے کافر کیسے ستاتے تھے، کیسا پریشان کرتے تھے اور کیسی تکلیفیں دیتے تھے، تو جب وہ واقعات پڑھیں گے، وہ قصے پڑھیں گے، تو پھر ہمارے لیے اس وقت جو حالات ہیں کچھ نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت ہلکا ہے۔ تو صحابہ کے حکایت صحابہ کی حکایات کو پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھنے سے آدمی کے ایمان میں ایک حوصلہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال تو بات یہ ہے، اللہ نے ہمیں ایک خانقاہ کا ماحول عطا فرمایا، پابندی سے آ رہے ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہم جیسے بھی ہیں لیکن تو بہت بڑا ہے، تو بہت عطا فرمانے والا ہے، اے اللہ ہم سب کو اپنا تعلق عطا فرما دے۔ اس کی دعا اللہ سے کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا، آدمی بنایا، ہمارے اندر انسان والے اخلاق، انسان والے صفات اور اعمال کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہمارے اندر خیر آئے گا۔ دعوت و تبلیغ کا جو کام اللہ نے دنیا میں پھیلایا ہے، اس کا سیکرٹ بھی یہی ہے۔ اس کا سیکرٹ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات بھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 70,000 بار اللہ 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 کرتے تھے۔ آپ لوگ بھی کر کے دیکھو کہ ہم 3 تسبیح کے علاوہ 1000 بار اللہ 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 کہتے رہیں گے، کہ دیکھو اللہ کی برکتیں کیسے آتی ہیں، اللہ کی رحمتیں کیسے متوجہ ہوتی ہیں۔ تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ذکر کثرت سے، اتنا زیادہ ذکر کہ اگر 10 منٹ دین کی محنت کرے تو 3 گھنٹے اللہ کے ذکر میں لگاتے تھے۔ کہتا 10 منٹ اللہ کے
ملاقات میں لگائے، 10 منٹ گشت میں لگائے، 10 منٹ دعوت میں لگائے، 3 گھنٹے اللہ کے ذکر میں لگاتے تھے. مثال دے رہا ہوں. فرمایا کہ چٹکی کے اتنا محنت کرو اور 1 من کے برابر اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر سے ہی دنیا چل رہی ہے، اللہ کے ذکر سے ہی جنت بھی چلے گی، اللہ کے ذکر ہی سے کائنات چل رہی ہے، اللہ کے ذکر ہی سے ترکاریاں آ رہی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے ہی دنیا میں چیزیں بن رہی ہیں. اگر اللہ کا ذکر نہ ہوتا یہ چیزیں بنتی نہیں. اب لوگوں کو غور کرنے سے بات معلوم ہوگی. غور کرو، زمین میں چاول کیسے آ رہا ہے، گیہوں کیسے آ رہا ہے، پھل میوے پھول وغیرہ کیسے آ رہے ہیں. قرآن پاک کے اندر ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. آسمانوں میں زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. زمین میں بیج ڈالتے ہیں، وہ بیج اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کی برکت سے اس بیج سے موکلا نکلتا ہے، وہ موکلا اللہ کا ذکر کا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اس کی برکت سے وہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اس کو پھاٹے لگتے ہیں، پتے لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں. تو یہ جو ہو رہا ہے اللہ کے ذکر کرنے سے ہو رہا ہے. اور جو پودا جو موکلا سوکھ جاتا ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یعنی مر جاتا ہے. جب مر جاتا ہے، موکلا سوکھ جاتا ہے تو مر جاتا ہے. جب مر جاتا ہے تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس لیے اسے پھل پھول نہیں نکلتے. بہت آسان بات ہے. تو دنیا میں جتنی چیزیں زمین سے آ رہی ہیں، آسمان سے اتر رہی ہیں، اور انسان بنا رہا ہے اس لیے وہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، یہ چیزیں سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس لیے ہم کو فائدہ ہو رہا ہے. جس دن یہ چیزیں اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیں گے، پروڈکشن بند ہو جائے گا، چیزوں کا بننا بند ہو جائے گا. اور ان ساری مخلوق کے ذکر سے بڑھ کر ہے انسان کا ذکر. سارے مخلوقات کے ذکر سے بڑھ کر انسان کا ذکر. جس دن اس دنیا کے اندر ایک بھی انسان اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، ساری چیزوں کو اللہ ختم کر دیں گے. تو اللہ کو انسان کا ذکر بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے کوئی انسان اللہ کہتا ہے اس کی وجہ سے اللہ 40 سال کائنات کو چلاتے ہیں. یہ اللہ کے نام کی طاقت ہے، اللہ کے نام کی برکت ہے. آج ہم اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں اور برکت چاہتے ہیں، علماء سے دعائیں کراتے ہیں، اللہ والوں سے دعائیں کراتے ہیں، لیکن ہم خود نہیں کرتے اللہ کا ذکر، اللہ کا نام نہیں لیتے. تو ان کی دعا کہاں تک کام کرے گی؟ تھوڑی دور تک کام کرے گی. بعد میں اگر ہم خود ذکر کر لیں گے، اللہ کا ذکر پابندی سے کریں گے، ہم خود اللہ سے برکتیں لینے والے بنیں گے. اس لیے محترم اور بہنوں، ذکر کی عادت ڈالیں، ذکر کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو عادت ڈالیں. تو اللہ کا نام لینا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. تو ہم خانقاہوں میں آ رہے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں یا ترقی نہیں کر رہے ہیں. ترقی کرنا ضروری ہے، آگے بڑھنا ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. اس کے لیے روزانہ 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھنا ہے، اور اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ سے توبہ کرنا، اور پوری امت کے گناہوں کے بارے میں بھی اللہ سے توبہ کرنا. اے اللہ، میں اپنے گناہوں کی طرف سے، پوری امت کے گناہوں کی طرف سے میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. اے رحم الراحمین، معاف فرما دے. اللہ بڑے رحم والے ہیں. تو ہر دن توبے کی عادت ڈالنا ہے، اور صبح شام ذکر کی پابندی کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے 1000 مرتبہ، اور 500 استغفار کرنا ہے. اس لیے کہ ایک دن ہماری بھی زندگی ختم ہونے والی ہے. جس طریقے سے وہ درخت کا پودا جب تک زندہ تھا اللہ کا ذکر کرتا تھا،
جس دن وہ سوکھ گیا، مر گیا، اللہ کا ذکر بند ہو گیا۔ اسی طریقے سے جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس وقت ہے، زبان ہے، ارادہ کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں۔ جس دن ہماری موت ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے، ہمارا ذکر بھی بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد ذکر کریں گے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ قبر میں جا کر سبحان اللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں، قبر میں جا کر قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، قبر میں جا کر نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اس دنیا کے اندر ہے۔ اصل بات یہ ہے، دنیا کی قیمت نہیں ہے اللہ کے ہاں، دنیا کی وقعت، دنیا کا ذرہ برابر بھی اللہ کے ہاں ویلیو نہیں ہے۔ دنیا کا ویلیو صرف اسی لیے ہے، دنیا کا تھوڑا قیمت اس لیے ہے کہ اس دنیا کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ دنیا کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اس دنیا کی عبادت پر اللہ ثواب دیتے ہیں۔ لیکن جب مر کر آدمی قبر میں جاتا ہے، وہاں جا کر عبادت کرتا ہے تو کچھ نہیں ملتا اللہ سے۔ دنیا کی عبادت پر اللہ ثواب دیتے ہیں، اس لیے دنیا میں دنیا کی تھوڑی قیمت ہے، ورنہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہاں دنیا کی عزت اس لیے ہے کہ دنیا کی نماز اللہ کے ہاں جنت دلاتی ہے، دنیا کا روزہ اللہ کے ہاں جہنم سے بچاتا ہے، دنیا کا ذکر اللہ سے ثواب دلاتا ہے۔ ان خبر کی نماز، خبر کا روزہ، خبر میں جانے کے بعد ذکر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو محترم بہنوں، دنیا پوری اندھیری ہی اندھیری ہے، دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، غفلت ہی غفلت ہے۔ اس میں اس دنیا کے دھوکے میں دنیا دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے بچنے والا کون ہے؟ صرف اللہ کی عظمت کا علم رکھنے والا عالم اور اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا یا اللہ کے ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہنے والا، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور آج ہم لوگ دعائیں کراتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہت پریشانیاں ہیں، دعا کرو پریشانی دور ہو جائے۔ بے شک دعا کرانا چاہیے، لیکن ہمیں بھی جب اللہ کا ذکر کریں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے ہم شیطان کا لقمہ بن جائیں گے اور شیطان کے شکار ہو جائیں گے، شیطان ہم پہ شکار کرے گا۔ تو اللہ کا ذکر ایک محفوظ قلعہ ہے، قلعے میں آدمی بند ہو جاتا ہے تو دشمن سے بچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب تک ہم اللہ کے ذکر میں ہیں ہم شیطان سے محفوظ ہیں۔ جب ہم غفلت میں آ گئے شیطان کے ہم شکار ہو جائیں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ خانقاہوں میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری زبان پر ذکر ہو اور دل میں فکر ہو۔ دل میں فکر کا مطلب کیا ہے؟ دل میں فکر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اندر سے سوچتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، فکر میں رہتا ہے کہ اللہ راضی ہیں یا ناراض ہیں، اللہ راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ اگر ابھی موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ خوش ہے یا ناراض ہے معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ایک فکر، ایک غم دل پہ ہمیشہ آدمی کا سوال رہتا ہے، اسی کو بولتے دل میں فکر ہو۔ وہ چیز پیدا ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کے ذکر کی توفیق ملتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ لوگ اللہ والوں سے قریب آنے سے جھجکتے ہیں کہ اللہ والوں سے قریب جائیں گے، ان سے بیعت ہوں گے تو پھر ہمیں گناہ چھوڑنا پڑے گا۔ جب یہ بات دل میں آتی ہے تو دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے اور نفس کو حرارت پیدا ہو جاتی ہے کہ گناہ میں کیسے چھوڑوں، اس لیے میں اللہ والے کے پاس جاؤں گا نہیں، اللہ والوں سے بیعت نہیں ہوں گا، اللہ والوں کے قریب بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے گناہ چھوڑنا پڑے گا۔ اس طرح شیطان ڈراتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ والے سے قریب نہیں گئے تم کو گناہ چھوڑنا پڑے گا، اور گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ گناہ چھوڑنا بہت مشکل، انسان گناہ چھوڑے یہ بہت مشکل ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں گناہ چھوڑنا الگ ہے، گناہ کا چھوٹ جانا الگ ہے۔ تو آدمی گناہ چھوڑے بہت مشکل ہے، گناہ چھوٹ جائے بہت آسان ہے، لیکن گناہ کا چھوٹنا صرف اللہ والوں کی صحبت سے میسر ہوتا ہے۔
اسی لیے لوگ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ کو گناہ چھوڑنا ہے، گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہے، لیکن کسی اللہ والے کی صحبت پر اپنا وقت گزارو، ان کے ساتھ رہو، تو ان کی صحبت کی برکت سے، ذکر کی برکت سے اللہ تمہارے دل کے اندر ایسا نور پیدا فرمائیں گے، گناہ خود چھوٹ جائے گا، گناہ خود چھوٹ جائے گا، چھوڑنا نہیں پڑے گا، تو بہت آسان ہو جائے گا۔ اس وقت تمہاری ایمان کی ایسی حالت ہوگی کہ اگر گناہ کرنے کا موقع بھی آ گیا، آپ کا دل گھبرائے گا، ڈر جائیں گے، گناہ کے جگہ سے دور بھاگیں گے۔ ایسا آپ کا ایمان کا مقام بنے گا کہ اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ کے ذکر کی پابندی سے۔ اس لیے محترمہ بہنوں، ہم کو اللہ نے موقع دیا ہے، ہم خانقاہوں میں آ رہے ہیں، اس لیے پابندی کریں اور اللہ کا نام زیادہ سے لینے کی عادت ڈالیں۔ 3 تسبیحات کے علاوہ آہستہ آہستہ زبان میں اللہ 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 100-200 بار 200 یا 300 بار روزانہ پابندی کریں۔ پھر درود شریف زیادہ پڑھتے رہیں، استغفار زیادہ کرتے رہیں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں۔ اس وقت امت جس حالت سے گزر رہی ہے، خاص کر ہندوستان کے اندر جو حالت ہمارے سامنے ہیں، جو قانون ہمارے سامنے ہیں، اور جو ظالم حکومت ہمارے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، ایسے وقت میں جتنا ہم اللہ کا ساتھ لیں گے ہم بچ پائیں گے۔ اگر ہم اللہ کا ساتھ نہیں لیے، بہت مشکل ہے مسئلہ، اور اللہ کے سوا اب کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ کا بچائیں گے جب اللہ کا ساتھ لیں گے، اللہ کو راضی اور خوش کریں گے۔ تو اللہ کو راضی اور خوش کرنا ہے، اللہ کو ساتھ لینا ہے، اس کے لیے بار بار اللہ کا نام لو۔ جتنا اللہ کا نام لیں گے اتنا اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، جتنا ہم اللہ کا نام چھوڑیں گے اتنا اللہ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ تو آج اس وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ سے لو لگانا، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنا، سجدوں میں دعائیں کرنا، گناہوں سے توبہ استغفار کرنا، آنسو بہانا، رونے کی شکل بنانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم شکل نہیں بنائیں تو پھر مسئلہ ہمارا کام نہیں بنے گا۔ جنگ بدر میں ہم لوگ واقعات ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، 313 صحابہ، ادھر 1000 کافر، 313 1000 پر کامیاب ہو گئے۔ کیسے ہو گئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خیمے کے اندر رات بھر سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے سامنے ماتھا ٹیک کر پوری رات اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کر رہے تھے۔ وہ دعا کی طاقت ہے، دل میں اللہ کی مدد اتری ہے۔ آج ہم سب اللہ کی مدد تو چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد کو اتارنے کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، استغفار کرنا، آنسو بہانا، یہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے ہمارے دلوں میں غفلت کا اندھیرا ہے۔ نماز تو پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ، تھوڑا بہت مسلمان کی شکل تو ہے، تھوڑی دین کی شکل بھی ہے، لیکن وہ رونا نہیں ہے جو چاہیے اللہ کو۔ وہ رونا آئے گا اللہ کے ذکر کی کثرت سے۔ ذکر کی کثرت ہوگی، دل نرم ہوگا، دل نرم ہوگا، اس میں سے اللہ کے خوف کے آنسو نکلیں گے۔ ورنہ 40 برس کا بھی نمازی ہو، 40 برس کا بھی تہجد گزار ہو، اگر ذکر کی پابندی نہیں ہے تو رونا نہیں آتا، اس کو رونے کی کیفیت نہیں بنتی اس کو۔ تو رونے کی کیفیت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو آج ہم اپنے لیے پوری امت کے دعائیں کرنا ہے۔ اس لیے محترم اور بہنوں، نماز ذکر کی پابندی، توبے کا اہتمام، استغفار کثرت سے کرنا، درود شریف پڑھنا، اور جو اور بھی ہم عبادتیں کر سکتے ہیں، خاص کر اللہ کی پاک کتاب، اللہ کا پاک کلام، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کو عربی میں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم عربی میں سیکھیں گے اللہ ہماری تلاوت کو پسند فرمائیں گے۔ ہم عربی میں نہیں کریں گے، تیلگو میں پڑھیں گے، اللہ کو ہماری تلاوت پسند آنے والی نہیں ہے۔ جب اللہ کو ہماری تلاوت پسند نہیں آئے گی پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس تلاوت سے؟ اس لیے ہمیں عربی میں قرآن پاک سیکھنا ضروری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دینا ہے، قرآن سکھانا ہے، اور ہم بھی اللہ والے بننا، ہمارے بچوں کو اللہ والے بنانا۔ اور اس کے لیے آسان راستہ ہے کہ ہم انسان بنیں، انسان بنیں۔
ایک حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں بولتے تھے، بھائی اگر غوث بننا ہے، خطب بننا، ابدال بننا، بڑے بڑے اللہ والے بننا ہے تو فلاں فلاں کے پاس جاؤ، وہ شیخ کے پاس جاؤ، وہ شیخ کے پاس جاؤ، اگر انسان بننا ہے تو ہمارے پاس آؤ بولے حضرت، کیونکہ جب تک انسانیت نہیں بنے ہم کیا خاک اللہ والے بنیں گے؟ جب تک ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے ہم کیا نبی کے محمدی نبی کے غلام بنیں گے؟ جب تک ہم انسانی نہیں بنے ہم کہاں سے جنتی بن جائیں گے؟ ہم جب تک انسانی نہیں بنے ہمارے اللہ ہم سے کیسے راضی ہوں گے؟ اس لیے محترم اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے انسان بننا ہے۔ انسان بننے کے لیے اپنے انسان والے صفات، اخلاق اور اعمال کو پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے ذکر کی پابندی اور اللہ والوں کی زندگیاں، ان کے واقعات میں پڑھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے واقعات، اللہ والوں کے واقعات میں پڑھیں گے، اس سے عبرت ملے گی، شوق پیدا ہوگا اور اپنے آپ کے اندر سدھار پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔